کے بعد لکھتے ہیں کہ ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ ان سختیوں کو سقرتن کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ظہور کے وقت عقل زائل ہو جاتی ہے۔ جن کے عقل زائل ہو جاتی ہیں تو انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ نشے میں مدہوش شخص ہوتا ہے، کیونکہ موت کے وقت بندے پر اس کے اچھے برے اعمال ظاہر ہو جاتے ہیں جن کے مطابق اس کو جزا ملے گی۔ پس غیبت کرنے والے کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جائیں گے، غیبت سننے والے کے کانوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی۔ ظالم کی روح ہر مظلوم پر تقسیم کر دی جائے گی۔ حرام کھانے والے کے لیے کھانے میں زقوم یعنی جہنم کے کانٹے دار درد کا انتہائی کڑوا پھل دیا جائے گا۔ اسی طرح نزع کی سختیوں کے وقت بندے پر اس کے دیگر اعمال بھی ظاہر ہو جائیں گے اور میت پر تمام سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی۔ آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو نزع کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ سکرات موت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمائے، کعب ہمیں موت کے متعلق بتائیے۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی مانند ہے جس کو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری طاقت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے، مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل و زبان ہونے کے باوجود وہ کیوں موت اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ آپ فرماتے جب میرے والد محترم کا وقت وصال قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو میں نے عرض کیا، اے ابا جان آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، میرے بیٹے موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی میں کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم گویا میرے کندھوں پر ایک مشہور پہاڑ ہے رضوے، اور تہامہ کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہوں، یعنی پہاڑ جتنا وزن، اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے، گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے اور گویا آسمان زمین سے مل گیا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو نزع کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، موت کی سختی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور ہم پر آسانیاں فرمائے۔ واقعی اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن نزع کے وقت ہمارے سامنے آ جائے، کاش آقا ہم سے اس وقت راضی ہوں اور ہم پر کرم فرمائے اور آقا کے جلووں میں ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے۔